على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي وإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و ثنا کے بعد محترم محتشم بزرگوں دوستوں برخوردار بچوں اور بالخصوص اسٹیج کے اوپر علماء کرام میرے ساتھی تشریف فرما ہیں. آج کا یہ عرس مقدس اور جلسہ دستار بندی جس میں ہم سبھی شامل ہیں، میں شکر گزار ہوں اپنے استادی گرامی کے ان صاحبزادگان کا جنہوں نے ہمیں بھی دعوت دی. اللہ تعالی ہمارے ان استادوں کے بیٹوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ اب تا دیر قائم دائم فرمائے. محترم حضرات، آپ نے مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء سے بہت ہی عمدہ خطابات سنے ہیں، بڑے محققانہ انداز میں علماء مفتیان بیان فرما رہے تھے. واقعتاً میرے استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد معین الدین صاحب، مفتی محمد معین الدین صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو میرے گھر کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ آپ کا بچپن بھی بکھی شریف میں بھی آپ پڑھتے رہے، تو وہاں کے ساتھی میرے ایک چچا جان ہے کراڑی والا شریف میں، مولانا غلام محمد صاحب، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ تمہارے استاد اور میں مل کے پڑھتے تھے، اور تمہارے استاد جو کنویں ہوا کرتے تھے نا، کنویں، ان کے اندر اپنی ٹانگیں لٹکا کر قانونچہ یاد کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو بچپن سے ہی میرے گھر کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ تعلق ہے. ہمارے گاؤں میں 2 سال جب بکی شریف پڑھتے تھے تو 2 سال تراویحیں بھی رمضان المبارک میں آپ نے پڑھائی تھی. حافظ الطاف اللہ سیال صاحب رحمت اللہ علیہ اور میں دونوں بھائی ہم ادھر دسکا میں استادوں کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حافظ آباد کی سرزمین میں حافظ الطاف اللہ سیال صاحب نے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تھا نا، تو میرے استاد گئے تھے، لوگوں کو پتا چلا کہ یہ الطاف اللہ سیال کے استاد ہیں. تو استادوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا معین الدین میری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے، تو میں الطاف اللہ سیال کو پیش کر دوں گا، کیونکہ آپ بہت ہی اس مدرسے کے لائق ترین شاگردوں میں ہوئے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے بھی بڑے بڑے
بڑے بڑے شیخ الحدیث پیدا کیے ہیں، تو یہ سارا فیض جب استاد العلماء حضرت مولانا محمد شریف رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ موجود تھے، اس وقت ہم بھائی یہاں پہ موجود تھے، پڑھتے تھے، حفظ بھی ادھر کیا اور کتابیں ادھر پڑھی، تو میں ایک سمجھ لو متوسط درجے کا تھا، پوری توجہ کے ساتھ پڑھتا بھی نہیں تھا۔ اس طرح میرے برادر مکرم پہلے فرما رہے تھے نا کہ استادوں کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ پڑھ جائے، میں نے 2-3 مرتبہ چھوڑ بھی دیا تو استاد فرمانے لگے اشرف میں جاننا وہاں تو پڑھ جا، عالم دین بن جائے گا۔ اور حافظ الطاف اللہ سیال صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میں نیا آیا تھا نا تو استاد ان کو پیسے دیتے تھے کہ اس کو دیا کرتا کہ اس کا جی لگ جائے، اتنی شفقتیں۔ پھر اس کے بعد جب استادوں کی بیٹی کی شادی تھی نا تو حافظ الطاف اللہ سیال صاحب اور میں دونوں ہم شادی پہ آئے نا، وہ گلی کے اندر، تو استاد فرمانے لگے اوے الطاف ہے، میں علی پور چٹھا گیا وہاں، اس وقت میں ادھر جمعہ پڑھاتا تھا مدینہ چوک والی مسجد میں، 14-15 سال۔ استاد فرمانے لگے الطاف اوے نو اشرف نو علی پور چھڈن نہ دئی۔ حافظ الطاف اللہ خیال صاحب پوچھتے ہیں استاد جی کیوں؟ استاد فرمانے لگے کہ ادھر میں نے نماز پڑھی ہے، وہ چوک میں مسجد ہے، تو اس پہ نا حجرے پہ لکھا ہوا تھا مولانا محمد اشرف سیال، تو میں گیا تھا مناظر اسلام جو علی پور چٹھا کی وہ علمی شخصیت تھے، سبحان اللہ، ان کے پاس میں گیا نا تو انہوں نے تو کبھی کسی کی تعریف نہیں کی کیونکہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ جب ان کے پاس گیا نا میں نے پوچھا اس مدینہ چوک والی مسجد میں جمعہ کون پڑھاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نا ایک ڈسکے کے پڑے ہوئے ہمارے جو مرکزی خطیب ہے مولانا محمد اشرف سیال صاحب، تو میں تو ایک نالائق سا آدمی تھا، سب کو پتہ ہے، تو استاد کہنے لگے او الطاف اینو اشرف نو تو چھڈن نہ نہیں، کیونکہ جنہاں نے دی تعریف کیتی ہے نا انہاں دے ایڈے وڈے استاد نے انہاں تعریف ہی کبھی نہیں کیتی۔ حافظ الطاف اللہ سیال صاحب دیا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے اور حافظ الطاف اللہ سیال صاحب کہنے لگے استاد جی یہ سارا تمہارا ہی فیض ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ استادوں کی شفقتیں ہیں، یہ استادوں کی مہربانی ہے ہمارے خاندان پہ۔ حضرات گرامی تو علمی مقام اتنا بلند تھا، میں تو اگر عرض کروں یہ بوبکاں والا میں ایک مناظرہ ہوا جس مناظرے کے اندر میں بھی موجود تھا، حافظ الطاف اللہ سیال صاحب بھی موجود تھے اور مولانا محمد منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے اور پورا علاقہ وہاں بھی موجود تھا، یقیناً پرانے میرے ساتھی ہوں گے۔ تو استادوں نے اتنی کتابیں اٹھائی ہوئی تھی نا، مناظرہ کیا تھا؟ مناظرہ یہ تھا کہ شیعوں نے کہا کہ ہم میں حافظ ہیں تو سنی ہے کہ محمد یوسف کا بھائی یونس کے کیا، اس نے کہا اگر تم حافظ دکھا دو نا تو ہم اپنا مسلک شیعہ اختیار کر جائیں گے۔ جب وہ وقت آیا انہوں نے 8 حافظ بلا کر ایک ہفتہ پہلے ادھر بوبکا والا میں بٹھا لیے، تو حافظ تو مل نہیں جاتے ہیں، عیسائی بھی 14-14 پاروں کے حافظ ہیں۔ تو جب آخر میں نا اس کو پتا چلا نا یونس خان کے بھائی کو، تو ادھر ہمارے استادوں کے بعد آ گیا، اس نے کہا جناب یہ مسلک کا معاملہ بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میری اس کی شرط لگ گئی ہے۔ میں نے کہا تم شیعوں میں حافظ نہیں ہے، تو انہوں نے تو حافظ لے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کتنا بے وقوف ہے، حافظ تو یہ قرآن کا مقام ہے کہ عیسائیوں کے سینوں میں بھی آ جاتا ہے۔ چلو اب کر لیتے ہیں، جب آخر میں مصیبت پڑتی ہے تو پھر استادوں کے بعد آتے ہیں۔ سبحان اللہ، استاد کیسے گئے؟ ہم سارے اس وقت طالب علم تو جوان بھی تھے، وہاں پہ پہنچے اور بہت بڑا مناظرہ تھا، تو وہ پہلے تو باہر نہ نکل، پھر آخر کار وہ مسجد میں آئے تو ہمارے استادوں نے جو کتابیں لی ہوئی تھی نا، استادوں کے پاس اتنے طریقے تھے مناظرہ جیتنے کے لیے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ بتاؤ کیا تم قرآن ہمارا سناؤ گے یا اپنا سناؤ گے؟
استادوں نے فرمایا ہمارا قرآن سنانا ہے یا اپنا قرآن سنانا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن یہی سنانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اکابرین کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں کہ قرآن تو 40 سپارے تھے، 10 سپارے حضرت عثمان غنی کی بکری کھا گئی، تو تمہارا تو یہ قرآن ہی نہیں ہے۔ یا پھر کہو کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت ہو تو پھر تو قرآن سنا سکتے ہو۔ اللہ اکبر، استادوں نے ایسے ان کو لاجواب کر دیا نا، تو آپ کا تو مطلب تھا حق ظاہر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ یونس خان کا بھائی کہنے لگا نہیں جی، وہ حافظ کہنے لگے دیکھو تمہارے استاد کیا کر رہے ہیں۔ آخرکار استادوں کو وہ کہنے لگے جناب یہی قرآن سنو، یہی قرآن سنو۔ یعنی بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے استادوں کو سمندر جیسا علم عطا فرمایا تھا، ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتوحات عطا فرمائی تھی۔ حضرات گرامی، میں صرف تھوڑا سا تبرک کے لیے عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ ہمارے استادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ بھی بے پناہ دیا ہوا تھا۔ نماز وہ تھی جو آپ پڑھتے تھے، ہم موٹر سائیکل پہ آپ کو لے جاتے نا، اذان کی آواز آتی تو وہاں ہی ٹھہر جاتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے جاتے۔